آپ سب کو بھی خدا یسوع مسیح کے پاک نام میں السلام علیکم۔ ہلیلویا ہلیلویا پریز گاڈ۔ سو آئیں میرے ساتھ مل کر خدا کے پاک کلام میں سے مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی خدا یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 16واں باب اور 14ویں اور 15ویں 2 آیات میرے ساتھ مل کر دیکھیے گا۔ مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی خدا یسوع مسیح کی انجیل 16واں باب اور 14ویں اور 15ویں 2 آیات خدا کے کلام میں سے ہم تلاوت کریں گے۔ سب کو مل گیا ہے؟ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، فریسی جو زر دوست تھے ان سب باتوں کو سن کر اسے ٹھٹھے میں اڑانے لگے۔ اس نے ان سے کہا کہ تم وہ ہو کہ آدمیوں کے سامنے اپنے آپ کو راست باز ٹھہراتے ہو، لیکن خدا تمہارے دلوں کو جانتا ہے، کیونکہ جو چیز آدمیوں کی نظر میں عالی قدر ہے وہ خدا کے نزدیک مکروہ ہے۔ آمین۔ آئے خدا کے کلام کے لیے تعلیم دیں۔ خدا آپ کو برکت دے، خداوند آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ فریسی طبقے کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، لکھا کہ جو زر دوست تھے، زر دولت، زر کا پتہ ہے، زر کا مطلب دولت ہے۔ لکھا کہ فریسی جو زر دوست تھے ان سب باتوں کو سن کر اسے ٹھٹھے میں اڑانے لگے۔ کسے؟ یسوع کو، کیونکہ یسوع کی تعلیم جو دولت کے متعلق تھی وہ انہیں پسند نہیں تھی۔ فریسی رچ تھے، امیر، اور یسوع غریب تھا۔ روپے پیسے کی بات کر رہا ہوں۔ فریسی جو تھے وہ رچ یعنی امیر تھے، زر دوست، دولت کو عزیز رکھنے والے، دولت سے محبت کرنے والے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا دولت مند ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم واقعی حقیقی یہودی ہیں۔ سنے بیٹا، اور چونکہ یسوع غریب تھا، دولت اس کے پاس نہیں تھی، دنیاوی دولت، اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ یسوع یہودی بھی نہیں ہے، اس کے پاس یہ بلیسنگز نہیں ہے، اس کے پاس یہ برکت نہیں ہے۔ اور یسوع مسیح جو دولت کے بارے میں تعلیم دیتے تھے وہ انہیں پسند نہیں تھی، اسی لیے یسوع کو وہ ٹھٹھوں میں اڑانے لگے۔ کیونکہ یسوع نے جو تعلیم دی دولت کے بارے میں، دنیاوی دولت کے بارے میں، اس نے کہا کہ یہ خزانے چھوڑ دو اور اوپر خزانے جمع کرو۔ آمین۔ اس نے کہا کہ اپنا خزانہ جو ہے وہ آسمان پر جمع کرو۔ پہلے خدا کی بادشاہی کو ڈھونڈو۔ یسوع کی تعلیم یہ تھی، اس لیے یہ یسوع کو پسند نہیں کرتے تھے اور اس کا مذاق اڑاتے تھے، کیونکہ زر دوست تھے، انہیں دولت سے محبت تھی، دولت انہیں عزیز تھی، اور یہ ان سب چیزوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ فریسی زر دوست تھے، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے، سنیں، زر جو ہے بذات خود تو بری نہیں ہے، دولت، مال، لیکن اس سے پیدا ہونے والی چیزیں جب ہم اسے غلط جگہوں پر استعمال کرتے ہیں تو پھر یہ بری بن جاتی ہے۔ جیسے لکھا ہے عبرانیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ زر جو ہے ہر طرح کی برائی کی جڑ ہے، دولت۔ اور میں نے کہا کہ جب ہم اس کا استعمال غلط کرتے ہیں پھر برائیاں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں۔ ادر دین دیٹ، آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ زمین پر روپے پیسے سے اچھا کام بھی کر رہے ہیں، غریبوں کو سپورٹ کرتے ہیں، اور بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، یعنی لوگ اپنی دولت سے اچھے کام بھی کر رہے ہیں،
لیکن جب دولت کا استعمال غلط کیا جاتا ہے تو پھر برائی پیدا ہوتی ہے. جب دولت سے زر کے ساتھ غلط کام کیے جاتے، نشہ خریدا اور بیچا جاتا، ناجائز کام کروائے جاتے، قتل و غارت روپیہ پیسہ دے کر کروائے جاتے ہیں، اور بہت ساری اور چیزیں جو زر یعنی دولت کے ساتھ انسان کرواتا ہے، جو انلیگل ہے، کرتا ہے، وہ غلط ہے. اور پھر اس سے برائیاں پیدا ہوتی ہے. اور اس سینس میں بائبل مقدس میں کہا گیا ہے کہ زر جو ہے وہ ہر طرح کی برائی کی جڑ ہے. اور پھر یسوع مسیح نے جو تمثیل اس انجیل میں 15ویں باب میں ہی ہے، کھوئے ہوئے بیٹے کی، مصرف بیٹے کی تمثیل جو پیش کی تھی. چھوٹا بیٹا جو تھا اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے اپنے باپ سے اپنا حصہ لے لیا تھا. اس نے کہا میرا جو ہے وہ مجھے دے دے. روپیہ پیسہ لے کر وہ دور نکل گیا اور جا کر اس روپے پیسے سے عشوشت کرنے لگا. بہت سارے دوست احباب جو ہیں اس کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں. شاید وہ نشہ بھی کرتے تھے، شاید وہ غلط جگہوں پر جاتے تھے، اس دولت کو لٹاتے تھے، لگاتے تھے. یعنی اس دولت کے ساتھ اس نے برے کام کیے ہیں، برائی کے لیے اس نے اسے استعمال کیا ہے. اور یوں برائی جو ہے وہ جنم لیتی ہے. اور اسی سینس میں خدا کے کلام میں یہ کہا گیا ہے کہ زر جو ہے وہ ہر طرح کی برائی کی جڑ ہے. اور یسوع مسیح چونکہ دولت سے پیار نہیں کرتے، یسوع مسیح چونکہ زر دوست نہیں تھے، یسوع مسیح کو دنیاوی دولت کے ساتھ لگاؤ نہیں تھا، اس لیے فریسی جو ہے اس کے ٹھٹھے اڑاتے، اس سے مذاق کرتے اور حجت کرتے اور کہتے ہیں کہ یہ غریب ہے، اس لیے یہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے. مگر یسوع تنقید کرتے ہیں، یسوع اس بات کی مذمت کرتے ہیں کہ تم جو ہو آدمیوں کے سامنے اپنے آپ کو راست باز ٹھہراتے ہو. لیکن اس کے آگے یسوع نے کہا لیکن خدا دلوں کو جانتا ہے. آمین. تم آدمیوں کے سامنے اپنے آپ کو راست باز ٹھہراتے ہو. اور مقدس متی کی انجیل کا 23واں باب، پورا 23واں باب لگ بھگ، وہاں پر فریسیوں اور فقیوں کی ریاکاری کو یسوع نے بڑا بیان کیا ہے. اسے دیکھیے، تم آدمیوں کے سامنے اپنے آپ کو راست باز ٹھہراتے ہو. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے، پہاڑی باز میں متی کی انجیل لکھا ہے کہ فریسی اور دیگر لوگ جو آدمیوں کے سامنے اپنے آپ کو راست باز ٹھہراتے ہیں، جو انسانوں سے عزت پانا چاہتے ہیں، جو انسانوں سے تعریف چاہتے ہیں، وہ گلیوں میں، بازاروں میں کھڑے ہو کر دعائیں کرتے ہیں، ڈھول بجواتے ہیں اور بہت ساری اور چیزوں میں وہ ظاہر داری سے کام لیتے، دکھاوا کرتے ہیں تاکہ دوسرے انہیں روحانی جانے، تاکہ دوسرے انہیں مذہبی جانے. تم آدمیوں کے سامنے راست باز بننا چاہتے ہو. تمہاری راست بازی جو ہے انسانوں کے لیے، کیونکہ تم انسانوں سے عزت حاصل کرنا چاہتے ہو. لیکن خدا جو ہے وہ دلوں کو جانتا ہے. اور بائبل مقدس اس بات کو بیان کرتی ہے کہ خدا اور جگہوں پر بھی لکھا ہے، جیسے یہاں پر لکھا ہے، خدا انسانی ارادوں کو جانتا ہے. اور میں اکثر مقدس داؤد کا حوالہ دیتا ہوں کہ جب سمویل اسے مسح کرنے کے لیے جاتا ہے تو سامویل دوسرے اس کے بھائیوں کو دیکھ رہا تھا، ظاہری چیزوں کو دیکھ رہا تھا، خوبصورتی جو نظر آتی ہے اسے دیکھ رہا تھا، لیکن وہ خوبصورتی جو اندر تھی وہ اسے نظر نہیں آ رہی تھی. جیسے یہاں پر لکھا ہے کہ خدا دلوں کو جانتا ہے. اور بائبل مقدس کہتی ہے کہ نہ صرف خدا دلوں کو جانتا ہے بلکہ وہ دلوں کو جانچتا بھی ہے. اور وہاں پر سمویل کو اندر کی
خوبصورتی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن خدا جانتا تھا کہ کس کے دل میں کیا چھپا ہوا ہے. اسی لیے خدا نے سمویل سے کہا کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے جسے میں نے چنا ہے، بلکہ وہ دوسرا ہے، اس کا نام داؤد ہے، اس کا دل جو ہے خوبصورت ہے. اور لکھا ہے کہ خدا نے سمویل سے کہا کہ میں انسان نہیں ہوں جو ظاہری چیزوں پر نگاہ کرتا ہوں، میں انسان نہیں ہوں جو ظاہری چیزوں کو پسند کرتا ہوں، میں انسان نہیں ہوں جو ظاہری چیزوں کو دیکھتا ہوں، بلکہ میں دل پر نگاہ کرتا ہوں. اور جسے میں نے چنا ہے، جسے میں نے دیکھا ہے، وہ ظاہری طور پر شاید اتنا خوبصورت نہیں ہے، شاید اتنا حسین نہیں ہے، لیکن اس کا دل جو ہے وہ خوبصورت ہے. میں اس کے دل کو جانتا ہوں، میں نے اسے دیکھا ہے، اس کے اندر خوبصورتی بھری ہوئی ہے. اسی لیے یسوع نے یہاں پر کہا کہ تم انسانوں سے تو عزت حاصل کر سکتے ہو، مگر خدا کی نگاہ میں تمہاری شاید کوئی ویلیو نہیں، کیونکہ خدا دلوں کو جانتا ہے، جانچتا ہے. وہ تمہارے دلوں پر نگاہ کیے ہوئے، اس لیے تمہارے دل جو ہے خدا کی نگاہ میں شاید بے وقت ہے، بے قدر ہے. تم انسانوں سے تو عزت حاصل کر سکتے ہو، لیکن خدا سے نہیں، کیونکہ خدا دلوں کو جانتا ہے، جانچتا ہے، وہ دیکھتا ہے، کیونکہ دل، دماغ اور بدن بلکہ ہر ایک چیز خدا کی تخلیق ہے، اس کی بنائی ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے. تم انسانوں کی نظر میں تو راست باز ٹھہر سکتے ہو، لیکن خدا کی نظر میں نہیں، کیونکہ وہ تمہارے دلوں کو جانتا ہے. آمین. خدا ہمارے دلوں کو جانتا ہے. اور فریسی جو زردوست تھے، جنہیں دولت سے لگاؤ تھا اور دولت کو حاصل کرنے کے لیے یہ بہت سارے نامناسب کام کرتے تھے، اسی لیے سنے تھے، اسی لیے یسوع مسیح سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں. اور آج بھی بہت سارے ایسے رہنما ہیں. یہ رہنما تھے نا، یہ بھی یہودی دین کے یہ رہنما تھے. اور آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو رہنما ہیں یا شاید بنے ہوئے ہیں. افسوس کی بات ہے میرے اور آپ کے لیے، بہت سارے ایسے لوگ آج بھی ہیں مسیحیت میں جو شاید رہنما ہیں یا بنے ہوئے ہیں، وہ زردوست ہیں. زر کو، روپے پیسے کو، دنیاوی فیم کو حاصل کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جاتے ہیں، لیکن مقصد ان کا صرف اور صرف دولت کو حاصل کرنا ہے. لیکن خدا ان کے دلوں کو جانتا ہے. بہت سارے ایسے لوگ، میں آپ کو پہلے بھی شاید میں نے ذکر کیا، آپ خود بھی جانتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ جو خدمت میں صرف اس لیے آتے ہیں انہیں باہر جانا ہوتا ہے نا. ایسا ہے. ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ زردوست تھے، اور موجودہ عالم پر جب ان باتوں کو ہم اپلائی کرتے ہیں اس جہان میں، تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خدمت کا سہارا اس لیے لیتے ہیں تاکہ وہ باہر جا سکیں. وہ خدا کے کلام کا سہارا اس لیے لیتے ہیں، انہیں دولت کو حاصل کرنا، دنیاوی دولت. اور دنیاوی دولت کو حاصل کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جاتے ہیں. آج ہمارے جو بڑے بڑے چرچز ہیں ان کے اندر بھی جیسے سیاست ہمارے ملک کے اندر ہو رہی ہے، ویسے ہی بڑے چرچز کے اندر سیاست ہے. جتنا روپیہ ان کے پاس ہے اس میں وہ عیش کر رہے ہیں، بغیر محنت کیے بڑے بڑے بنگلوز میں رہ رہے ہیں. اس دولت کو وہ اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں. زردوست ہیں، دولت کو عزیز رکھتے ہیں. کھل کر چرچز کے اندر جو لیڈر حضرات ہیں وہ سیاست کر رہے ہیں. جتنی جگہ کوئی ہے وہ سیاست کر رہا ہے. کسی کے ساتھ 4 لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، کسی کے ساتھ 10 کھڑے ہو جاتے ہیں. آج بھی زردوست لیڈرز ہیں چرچ کے اندر، زردوست لوگ ہیں، اور سامنے خدمت ہے لیکن پیچھے کچھ اور ہے. لیکن بائبل مقدس میں فریسیوں کو یسوع نے کہا کہ تم
इंसानों से तो इज्जत हासिल कर सकते हो, लेकिन खुदा से नहीं कर सकते, क्योंकि वो दिलों को जानता है। तुम्हारे दिल के अंदर क्या है खुदा जानता है, उसे मालूम है कि तुम्हारे या किसी के भी दिल में, दिमाग में, जहन में क्या चल रहा है। आमीन। वो दिलों को जानता है, दिलों के अहवाल उसके सामने खुली किताब की मानिद है। वो दिलों को जानता है। फिर लिखा क्योंकि जो चीज आदमियों की नजर में आली कदर है वो खुदा के नजदीक मकरूह है। जो चीज इंसान या आदमी की नजर में आली कदर है, शायद इन दुनियावी चीजों की, दौलत की, लालच की और बहुत सारी और चीजों की जिसे हम इस दुनिया में पसंद करते हैं, जिन्हें फ्री पसंद करते और इसे हासिल करने के लिए जायज और नाजायज तरीके इस्तेमाल करते, उसके बारे में यीशु कहता है कि शायद तुम्हारी नजर में तो ये आली कदर है, तुम्हारी नजर में ये कीमती है, तुम्हारी नजर में तो शायद इनकी बड़ी वैल्यू है, लेकिन खुदा की नजर में शायद ये मकरूह है, काबिले नफरत है, नफरत अंगेज है। तुम्हारा नाजायज तरीके से दौलत कमाना खुदा की निगाह में मकरूह है। ज़ाहिरी शान शौकत तुम जो इंसानों से चाहते हो, तुम जो इंसानों से इज्जत पाना चाहते हो, खुदा की नजर में वो मकरूह है। इसलिए जब हम इन सारी बातों को अपने ऊपर अप्लाई करते हैं तो मुझे और चर्च को, हम सबको ये देखने और समझने की जरूरत है कि मैं कहां पर हूं। क्या मैं महज इंसानों से इज्जत हासिल करना चाहता हूं, या क्या मैं यीशु से, खुदा से इज्जत हासिल करना चाहता हूं? अगर मैं खुदा से इज्जत हासिल करना चाहता हूं तो फिर मैं यीशु की इज्जत करूं, फिर मैं खुदा के कलाम की इज्जत करूं। अगर मैं खुदा की निगाह में अजीज बनना चाहता हूं तो मेरे लिए जरूरी है कि मैं खुदा की निगाह में रास्तबाज बनूं, इसलिए कि खुदा की नजर में जब मैं वाकई रास्तबाज बन जाऊंगा तो फिर खुदा मुझे इज्जत देगा, फिर खुदा मुझे अजीज रखेगा, ना कि दूसरी सूरत में अगर मैं इंसानों से इज्जत चाहूं तो फिर मैं खुदा से इज्जत हासिल नहीं कर सकता। क्योंकि जो लोग इंसानों से इज्जत चाहते हैं वो हकीकत खुदा से दूर होते हैं, वो नेड़े नहीं लगते खुदा, वो खुदा के नजदीक नहीं जाते, क्योंकि वो ऐसी एक्टिविटीज करते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं, ऐसे काम करते हैं जिससे दुनिया देखे, लोग देखे, खुदा पावे देखे तो पावे ना देखे। और खुदा से मोहब्बत, इज्जत हासिल करने के लिए यीशु ने ये बात कही थी रोजे के मुताबिक। उसने कहा था कि खुदा के साथ राब्ते में रहना। जाहिरदारी की बात हो रही है यहाँ पर, इंसानों की नजर में रास्तबाज ठहरने की बात हो रही है। वहां पर यीशु ने कहा, उसने कहा कि जब रोजा रखते हो तो फिर खुदा के साथ मुआमला रखो, ना कि इंसानों को बताते थे, क्योंकि ये तुम्हारे खुदा और तुम्हारे दरमियान एक रिलेशनशिप है। खुदा की निगाह में अगर आप आ गए तो फिर वाकई आप उसकी निगाह में रास्तबाज ठहर जाओगे, और जब खुदा की नजर में कोई रास्तबाज ठहर जाता है तो फिर हर एक चीज जो है वो ठीक रहती है, हर एक चीज जो है वो दुरुस्त रहती है। इसलिए मुझे जरूरत है कि मैं अपने ऊपर निगाह करूं, और मुमकिन है मेरे लिए भी आज मौजूदा दौर में बहुत सारी ऐसी चीजें हूँ जो मुझे अजीज है, आली कदर है, लेकिन खुदा की निगाह में वो मकरूह है। हो सकता है कई चीजें मेरे अंदर ऐसी चलती रहती है, मेरी सोचों और मेरे ख्यालात में शायद बहुत सारी चीजें जो है रची और बसी हुई हैं, जिन्हें मैं नहीं निकाल रहा, और शायद वही खुदा की निगाह में मकरूह है, खुदा की निगाह में काबिल नफरत है, खुदा की निगाह में बुरी है। शायद मेरे ख्यालात दुरुस्त नहीं है, शायद मेरी सोचें दुरुस्त नहीं है,
اس لیے مجھے اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں یہ چیزیں خدا کی نظر میں مکروہ تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں دوسروں کی نظر میں یعنی انسانوں کی نظر میں عزت پانا چاہتا اور خدا کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ جیسے لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا کہ اوروں میں منادی کر کے میں خود نامقبول نہ ٹھہروں۔ خدا کی نگاہ شاید میرے خیالات خدا کی نگاہ میں مکروہ ہیں، شاید میری سوچیں جو ہے اس کی نگاہ میں مکروہ ہے، اس لیے مجھے اپنی سوچوں اپنے خیالات کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ شاید کوئی اور چیز جو میری نظر میں عالی شان ہے، عالی قدر ہے، لیکن خدا کی نگاہ میں وہ عالی شان اور عالی قدر نہیں ہے۔ سنیں بیٹا ادھر، اس کو پکڑ۔ خدا کی نگاہ میں شاید وہ چیز جو ہے وہ عالی قدر نہیں ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ فریسیوں کو یسوع کی تعلیم اس لیے پسند نہیں تھی کیونکہ یسوع دنیاوی دولت کی بات نہیں کرتا، وہ اپنا خزانہ آسمان پر جمع کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اور شاید میں نے کہا کہ بہت بار اس زمین پر ہوتا ہے کہ ہم بھی ان چیزوں کے پیچھے بہت زیادہ سٹرگل کرتے رہتے ہیں، اور بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ چرچز کا رخ نہیں کرتے اتوار کے دن بھی۔ کچھ لوگ تو شوق سے آتے ہیں، خدا کا کلام انہیں کھینچ کر لاتا ہے، خدا کی محبت انہیں کھینچ لاتی ہے، لیکن کچھ لوگ چرچ ان تو توبہ کی تھی ہوتی ہے، کچھ لوگوں نے چرچ آنے سے توبہ کی ہوتی ہے، وہ اتنے زیادہ دنیاوی چیزوں میں مگن ہوتے ہیں، اتنا زیادہ انہیں اپنا کام عزیز ہوتا ہے، اتنی زیادہ انہیں اپنی فیملی عزیز ہوتی ہے، اتنی زیادہ شاید انہیں اپنی نیند عزیز ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ پوچھو تو اندر سے اٹھتے ہی بچے اٹھتے ہی 1-2 بجے، پھر ناشتہ بھی لیٹ ہوتا ہے۔ ہاں، بہت ساری ایسی چیزیں جو خدا کی نگاہ میں مکروہ ہیں، وہ ہمیں بہت عزیز ہیں، لیکن خدا کا کلام کہتا ہے، خدا کے کلام میں لکھا، اس کا بیٹا کہتا ہے، یسوع کہتا ہے کہ پہلے اس کی راست بازی کی تلاش کر لو تو یہ چیزیں خدا تمہیں آپ دینا چاہتا ہے۔ آپ کی ضرورت، آپ کی روزی، آپ کی روٹی جو ہے وہ خدا کے ہاتھ میں ہے، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اپنی ساری فکر خدا پر ڈال دے کیونکہ اسے تمہاری فکر ہے۔ خدا بہت زیادہ فکر کرتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ وہ نہیں کرتا۔ ہمیں اس لیے نہیں لگتا کیونکہ اسی نیڑے نہیں لگتے ہوئے، کیونکہ ہمیں ایکسپیرینس نہیں ہوتا، لیکن خدا کا کلام یہ وضاحت سے بیان کرتا ہے، اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ خدا کو ہماری بہت زیادہ فکر ہے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنے گھر کی بڑی دیکھ بھال کر رہے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم کسی چیز کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے، یہ خدا ہے جو ہماری حفاظت کرتا ہے، ہماری دیکھ بھال کرتا ہے۔ اور میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ ہم اپنے گھروں سے باہر ہوتے ہیں، اب بھی ہیں، ہمیں کیا پتا کیا ہو جائے اگلے پل، لیکن خدا کو پتا ہے۔ ہمیں تو کوئی بتائے گا تو پتا چلے گا، لیکن اس کی نگاہ جو ہے ہر وقت ہر جگہ پر ہے، ہر چیز پر ہے، ہر انسان پر ہے، بلکہ نہ صرف ظاہری چیزوں پر اس کی نگاہ ہے بلکہ باطن کے اندر تک خدا کی نگاہ جاتی ہے، اور وہ جانتا ہے کہ میرے باطن میں کیا چل رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ میرے ذہن میں کیا چل رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ میری سوچیں کیسی ہیں، وہ جانتا ہے کہ میرے خیالات کیسے ہیں، وہ